ٹھیک ہے. تو اندلی ابا صاحبہ یہ جو اب تاثر ہے, مرتضیٰ سولنگی صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ مقبولیت جو ہے نا یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے. اسی طرح علی گور بلوچ صاحب کا بھی ماننا یہ ہے کہ اب وہ صورتحال نہیں ہے. کیا اگر صورتحال تبدیل ہو رہی ہے تو اس میں جو آپ لوگوں سے غلطیاں ہوتی رہیں, جو آپ نے اپنے مخالفین کے خلاف کیسز بنائے اور پھر ان کو وہاں سے باعزت بری ہونا پڑا, اور انہوں نے آ کے بتایا میڈیا کو کہ ہمیں بے گناہ پکڑا گیا تھا, وہ مظلومیت کا کارڈ ان کے پاس آیا. مفتاح اسماعیل صاحب کا میں نے ذکر کیا, خاقان عباسی کا ذکر کیا, احسن اقبال کا ذکر کیا, کئی اور ذکر ایسے ہو سکتے ہیں. اب رانا ثناء اللہ صاحب, یعنی بالکل فالس کیس, خراب کیس جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی, پورا میڈیا کہہ رہا تھا کہ یہ ثابت نہیں ہو سکتا. آج ثابت ہوا کہ رانا ثناء اللہ کو غلط پھنسایا گیا تھا اور آپ کی حکومت اس کو بیک کر رہی تھی. تو یہ بھی ایک بڑی غلطی تھی, جہاں دیگر غلطیاں آپ کی حکومت میں ہوئیں, یہ بھی ایک بڑی غلطی تھی. شکریہ مسعود. وہ کہتے ہیں نا کہ دل کے بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے, تو ان دونوں کو خوش ہونے دیں, بیچارے کیا کریں. یہ آتے ہیں روز ٹی ویوں پہ بیٹھتے ہیں اور انہی کا جو یہ نیریٹو ہے جس میں یہ ازیوم کرتے ہیں کہ یہ مرتضیٰ صاحب تو اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں, آپ علی صاحب کو کہہ لیجئے وہ خوش ہو جائیں. میں کمپلیٹ تو کر لینے دیں, مجھے فنش تو کر لینے دیں. تو وہ جب آپ سمجھتے ہیں نا, اور سب سے بڑی سزا ان کو پتہ کیا ملی ہے, سارے یہ جتنے بھی, میں بھی, آپ بھی, میں تو اوپنلی آتی ہوں, میں کہتی ہوں میں پی ٹی آئی کی مین ریپرزینٹیٹیو ہوں, ٹھیک ہے, یہ ساروں کو نا وہ عوام نے کیونکہ عوام کے پاس میرے اور آپ سے زیادہ نالج ہے, وہ میرے سے آپ سے زیادہ اسمارٹ ہے. یہ پروگرام ختم ہوگا اور ایک ایک لفظ انہوں نے اٹھا کے ریسرچ کے ساتھ ہر جگہ وائرل کر دیا ہوگا. اسی وجہ سے آج یہ سارے بیٹھ کے بالکل جس کو کہتے ہیں بالکل نیریٹو لیس ہو گئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے جب ختم ہو جائے گی اتنے یہ اچھے ہیں اور اتنے یہ کانفیڈنٹ ہیں, آئے نا میدان میں کریں انتخابات. یہ تو کہتے ہیں ہم نے اکتوبر سے بھی آگے 1 سال لینا ہے, ایکسٹینڈ کرنا ہے. تو جب ان کو پتہ ہے کہ یہ عوام میں آ ہی نہیں سکتے, انتخاب چھوڑے, یہ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے, وہ تو آپ اسمبلیاں توڑیں گی اندلی ابا صاحبہ, آپ یہ ملک اسمبلیاں سے باہر توڑیں نہیں گے جا سکتے. تو صورتحال بنے گی نا الیکشن کی. الیکشن سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ یہ رانا ثناء اللہ کا جو کیس تھا, یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی کی تھی آپ کی حکومت نے, کہ آپ کہہ لیں چاہیے این ایف نے انسدادی دہشت گردی کے ادارے نے کیس بنایا تھا, ٹھیک ہے, آپ کی حکومت نے, آپ کے وزراء نے اس کو بیک کیا تھا, تو آپ کی غلطی تھی یہ سیاسی طور پر کہ آپ نے ایک ایسے فالس کیس کو جو ہے وہ اس کی سپورٹ کی تھی کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف صحیح کیس بنائیں. مسعود صاحب آ گئی وہ 2 کٹھے میں ساتھ, آپ مجھے بولنے ہی نہیں دیتے. 3 تو نہ ہو جائیں, مجھے بولنے تو دیں, پورا مکمل تو کرنے دیں. اب یہ جو آپ جن کیسز کی بات کر رہے ہیں, یہ کیا کیسز ہیں؟ یہ وہ کیسز ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی کیسز ہیں, نیب جو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اس کو آپ نے ترمیم کر کے, جو کہتا ہے 50 کروڑ سے نیچے تو کرپشن ہی نہیں ہوتی, مطلب آپ 39 کروڑ کی کرپشن کریں, وہ نیب کہتا ہے میں تو انٹرٹین ہی نہیں کروں گا, سب میرے سے خارج ہو جائیں گے کیس. جو کہتا ہے کہ آپ لوٹیں, میں لوٹوں, سب لوٹیں, اس کے میں نے آپ کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ نے دونوں کی اتنی تحمل سے بات سنی ہے, ایک دفعہ انٹرفیئر نہیں کیا, میری بات سن لینے دیں. آپ 2 سیکنڈ نہیں سنتے. آپ رانا ثناء اللہ کا کیس, میں آپ کی گفتگو سن رہا ہوں. رانا ثناء اللہ, جی میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس نیب میں چاہے رانا ثناء اللہ کا کیس ہے تو چاہے شہباز شریف کا کیس ہے, آپ اس میں سلطانہ ڈاکو اور پھولن دیوی کے کیسز لے آئے, وہ سارے اس میں سے پاک ہو کے نکل جائیں گے اور اس کے بعد وہ وزیر اعظم بن جائیں گے. جب آپ کہیں کہ جی آپ کے بچوں کے اوپر, آپ کے فلانے کے اوپر آپ دیکھ ہی نہیں سکتے, آپ لوٹیں, اس کے بعد اپنے بچوں کے نام لکھیں, on the accused, only the accused, ان کے بچوں کے نیچے نام ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں 35 کی 35 شکیں جو اس میں سے نکالی ہیں وہ یہ. اور دوسری بات کیا, یہ جتنے کیسز تھے نا, 95% کیس جو تھے یہ انہوں نے آپس میں کیے ہوئے تھے 20 سال, یہ ایک دوسرے کو تڑی دیتے تھے. میڈم میں آپ سے رانا ثناء اللہ کے کیس کے بارے میں پوچھ رہا تھا, نیب میں یہ کیس نہیں چلا, انسداد منشیات کی عدالت میں یہ کیس چلا. جی یہ غلط کیس تھا جس کو آپ نے بیک کیا آپ کی پارٹی نے. کہ جب آپ
نہیں آپ کیا کیسے کہتے ہیں جب آپ نے نیب کو ہی وہ کر دیا, آپ نے اداروں کو اس کی پروسیکیوشن ختم کر دی, تو آپ اور میں کون ہوتے کہنے والے کسی کیس کے بارے میں؟ جب آپ نے ترامیم کی آتے کیا کیا, آپ نے سب سے پہلے اپنے کیسز میں آپ نے ریلیف دی. یہ وہ کیسز ہیں جو آپ نے 20 سال سے ایک دوسرے کیے ہوئے تھے. آپ نے چودھری نثار نے, آپ کے ٹی وی نے 1.5 گھنٹہ دکھائی جب انہوں نے ڈاکیومنٹس دکھائے کہ جی 81 دفعہ ایان علی گئی ہے, یہ دبئی لے کے گئی ہے منی لانڈرنگ کے پیسے, یہ آپ کے انہوں نے دکھائے. آپ کے ٹی ویوں نے دکھائے کہ جی کیسے اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں یہ لوگ بیٹھتے تھے, یہ ان کے اپارٹمنٹس تھے. خواجہ آصف نے کہا کہ یہ ان کے اپارٹمنٹس ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. پھر وہ جو ہے اس کا بھائی کہہ رہا ہے الحمدللہ میری بہن کے اپارٹمنٹس ہیں, اور بہن کہتی ہے کہ میری لنڈن کیا میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, اور دوسرے دن کہتی ہے کہ میرا 1 ارب روپیہ پاکستان میں ہے. یہ تو آپ لوگوں نے دکھایا ہوا ہے, اور یہ وہ کیسز ہیں جو انہوں نے آپس میں کیے ہوئے ہیں. اور آپ جب ایک ادارے کو نکما کر دیں گے, ناکارہ کر دیں گے, ٹوتھ لیس کر دیں گے. مجھے تو یہ بھی اعتراض ہے کہ یہ کہتے تھے اے ٹی ایمز ہے, انہوں نے کہا شوگر مافیا ہے, جہانگیر ترین ہے, ہم نے کیس کیا جہانگیر ترین پہ, ہم نے کیس کیا علیم. اچھا اب میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے, آپ کی بات تسلی سے میں نے سنی, ابھی کیوں نہیں پکڑتے ان کو؟ یہ کیسز کیوں نہیں پکڑتے انہوں نے آپس میں بنائے تھے, شوگر مافیا کو کیوں نہیں پکڑتے اس وقت کیونکہ حکومت تبدیل ہو گئی تو یہ کیسز ختم ہوتے چلے جا رہے. یہ آپ کا جو 3.5 سال کا دور تھا اس میں آپ کیا کر رہے تھے؟ یعنی یہ کیسز پہلے کے بنے ہوئے تھے, ثبوت آپ کے پاس موجود تھے, پاور آپ کے پاس موجود تھی, نہ آپ نواز شریف کا کیس کنکلوڈ کر سکے, نہ آپ شہباز شریف کا کیس کنکلوڈ کر سکے, نہ ان کے بچوں کے کیسز کنکلوڈ کر سکے, نہ زرداری صاحب کے فیک بینک اکاؤنٹ والے کیسز کنکلوڈ کر سکے. کیا کیا آپ لوگوں نے؟ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی, کیونکہ اب آپ کو تحمل سے سننی بھی پڑے گی. یہ نہ ہو کہ جواب صحیح ہو اور آپ اس میں سے سوال نکال کے اس کو ڈائیورٹ کریں. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اوپنلی عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو نیب تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر رہی تھی, وہ کیسز تیز بھی کراتی تھی, اس کے بعد وہ تاریخوں پہ تاریخیں بھی ڈالتی تھی. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ہماری 2/3 میجورٹی نہیں تھی, ہم وہ چینجز نہیں لا سکتے تھے قانون میں جس سے وہ کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ہوتی. ہم ان پہ جو بندے اپوائنٹ کیے جاتے ہیں ان کے لاز چینج کرتے. اسی لیے تو ہم نے کہا ہے کہ اب ہم 2/3, اور آپ سارا ٹی وی ابھی کہہ رہے ہیں کہ 3/4 سے ہم آئیں گے. انشاءاللہ جب ہم 3/4 سے آئیں گے اس کے بعد یہ چینجز کریں گے. اس کے بعد یہ سارے جو جس کو کہتے ہیں نا یہ پیراشوٹرز جو آ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی مرضی سے 20 سال ایک کیس چلا کے مکمکا کر کے کبھی ان کو سڑکوں پہ گھسیٹیں گے پیٹ سے, اور کبھی ان کو اپنے سر پہ بٹھائیں گے.